صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال ہے، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلاگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حضرت حرم بن، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہیں، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک باری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا،
ہر ویلے یا ہوزاری ہے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو ویس کرنی تھی, کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا. سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا. پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا, وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان, یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت, آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے. سبق کبھی نہ بھولنا, یہ سبق کبھی نہ بھولنا. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے, دادا صاحب گئے تو خالی, ایسے چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے, کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے, یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے لوگ تھے, تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں, ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا, میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں, اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے, اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا, تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے ہیں میں نے منت کی تو کہنے لگے بس, انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی, تجھے پہچان لیا, تیرے ساتھ بات کر لی, ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے, بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں, صالحین کا پیار, نیک لوگوں کی محبت, صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں, ہوتے ہیں, لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے, نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے, ان کا پیار چھوڑ دیں گے, ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے, بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر. تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے, کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اتار کے پھینکے نہیں جاتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا. صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے, میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے, وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. لیکن اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے. جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا, کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے, اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں, کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس, اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے, اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی, اس پر انداز کیا ہوگا, اس پر وارد کیا ہوگا, وہ کہاں پہنچ جائے گا 1 2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے, جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا, جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے, کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے, کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ, بڑے تگڑے آدمی, جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا, اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے,
تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا, گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے, جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ مانا کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے, سچی توبہ کرے, بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے, اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا, رش بڑا تھا, اس کے ایام تھے, تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے, تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی, کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی, مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت, وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ, لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے, گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے, پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ, انہوں نے کہا تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا, جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں, آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی, یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک, تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی, تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث, یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے, کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے, آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے, پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا, اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں. تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں. کسی بزرگ کا ذکر ہو, کسی صحابی کی بات ہو, اہل بیت نبی, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ کے انبیاء کی محبت, ان کی تعظیم, ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں, اس کو جگہ دیں. تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں, لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھیں, ان رستوں میں رہے. ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے, دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو. کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا, اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے, اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے, کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے, اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح, 15-18 کرامتیں تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے, او تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات, ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں, محفلوں میں رہتے ہیں, ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں, تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں, چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں, آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے, کنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کو ساڈا دردی. وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ, جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے, دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا, مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے, دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی تو پاس رہے ہی نہیں, لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا, نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا, حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے, قرن میں تھے, دور تھے, لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے, ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان, تو جہاں بھی ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے. منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں, لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی, غلط کہہ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے, چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ, بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر, جا میرا پتر بھاگ کے, تو یہ تعریف نہیں ہو رہی, یہ خوشامد ہے. اور بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد, قرآن پڑھ کے دیکھیں,
कुरान पढ़ के देखें, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। महबूब तेरे सामने आके लोग कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, तेरे सामने आके कहते हैं, पर महबूबा ये ईमान वाले, अल्लाह कह रहा है ये ईमान वाले, एक ने सामने आके अच्छे तलफ्फुज़ से कलमा पढ़ा है और अल्लाह फरमाता है महबूब ये ईमान वाला, और एक दूर यमन में बैठे हैं, ज़ाहिरन मिलने भी नहीं आए, लेकिन महबूब ने ठंडी आह लेके फरमाया यार मुझे रब रहमान की खुशबू आती है, तू घर। उसकी दलील मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की एक मजबूत हदीस पढ़ दूं ताकि बात याद रहे। हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया। जब मैं जा रहा था ना, अल्लाह के हबीब ने मुझे कई नसीहतें फरमाई। उनमें से एक बात हुजूर ने यह फरमाई कि याद रखना जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। फरमाते हैं जब मैं रुखसत होने लगा ना, इधर देखे मेरी तरफ, सारा प्रोटोकॉल ना पीरों का रह गया, मुरीदों बेचारों का बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि जो साहिब निस्बत, जो दरवेश, वो मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ। मैं लाहौर में था परसों, तो मुझे एक साहब ने रुका दे दिया, कहने लगे जी इस मुरीद को समझाएं, इसने लिखा हुआ है अपने रक्षे के ऊपर कि ये मेरे पीर की दुआ है। अब पीर की दुआ से रक्षा तो नहीं ना मिलता। तो मैंने कहा चल यार उसकी मोहब्बत है, जो उसका दिल करे लिखे, तू मेहरबानी कर लिखने दे, क्या किया जा सकता है। सारा प्रोटोकॉल, भाई कोई जरूरी नहीं है कि पीर के आने पे भी रोड ब्लॉक हो तो फिर वजीर के आने पे भी ब्लॉक हो, तो फर्क क्या रह जाएगा। दरवेशों को जरूरत है। मैं अभी आपको अपने जमाने के दरवेश की बात बता रहा हूँ कि ईदगाह शरीफ का नाम बड़ा है और कद काट भी बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आदमी, कोई मेरा तारुफ नहीं, कपड़े भी बड़े पुराने से। तो मैं सुबह पहुंचा तो सामने पास कहाँ से आए हो, गुजरांवाला से आए, तो वो खुद खाना लेके आ गए। वो पता नहीं, कुछ जरूरी तो नहीं है कि किसी के साथ फोटो ही आ जाए तो उसी से प्यार होता है, कुछ जरूरी तो नहीं साहब, लेकिन आप यकीन करें कि वो खाने में भी बड़ी लज्जत थी, लंगर शरीफ का भी बड़ा जायका था। लेकिन कभी कभी रात को जब याद करता हूँ तो वो जो अपने बूढ़े हाथों से वो चंगेर उठा के ला रहे थे ना, उसकी रोशनी मेरे दिल को ठंडा कर जाती। ओ भाई ये कैफियत होती, क्या जरूरत थी, बड़े खादम थे उनके, किसी को भी इशारा करते तो आ जाता, कोई मसला तो नहीं होता। याद रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि हुजूर छोटों को इज्जत देते थे, नवाजते थे महबूब करीम। हजरत माज बिन जबल कहते हैं मेरे नसीब देखो, मैं यमन जा रहा हूँ, हुजूर ने गवर्नर बनाया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने की सरहद तक मुझे छोड़ने आए, हुजूर छोड़ने आए, नबी पाक गुलाम का प्रोटोकॉल, नबी पाक छोड़ने आए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और फिर बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। हुजूर छोड़ने आए, सारी बातें बताने के बाद हबीब ने फरमाया माज एक बात आखिरी सुन ले। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया हो सकता है जब तू वापस आए तो तेरी मेरी मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे। हजरत माज घोड़े पे बैठे थे, छलांग लगा के कदमों में आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने गवर्नरी क्या करनी, मेहरबानी करें, जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। हुजूर नहीं जाना, यहीं रहने दे। तो ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। महबूब ने कंधों से पकड़ के उठाया और सीने से लगाया, फरमाया माज तू जहां भी जाए तकवा इख्तियार करना, मेरा उम्मती अगर मुत्तकी हो तो मैं उसके साथ ही रहा करता हूँ, शर्त यह है कि परहेजगार हो, मुत्तकी। हजरत वैसे करनी से हुजूर को खुशबू आती। यहाँ उम्मती बात नहीं मानता, अमल नहीं करता, बल्कि तारीखें देता है, कहता है नमाज रोजे आएंगे तो फिर शुरू करूंगा, और दाढ़ी जब सारा सर सफेद हो जाएगा फिर रखूंगा, और सच तब बोलूंगा जब सारी दुनिया बोलने लग जाएगी, पहले नहीं बोलूंगा। ओ भाई आज आगाज कर अभी से। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था हुजूर से मिलने को, आए भी 2 दफा, आपने बातें सुनी हुई। अम्मा बूढ़ी थी, एक इधर देखो मेरी तरफ, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना। हजरत वैसे करनी, ये दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उनके सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालजदा औरत हूँ, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले। सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज है, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूँ, करीब आ गया हूँ, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी। कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। तब वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्मे गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है, किसी की
یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے. اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سیکھے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے. تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا ماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھائی جب حضرت اب ایسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نا معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا ہے. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے. آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیاں تے کل مٹی دے تھلے. حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے. آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں. بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں. میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں. وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی. اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا. کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات. یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی. اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے. دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں. حضرت باجید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا. کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا. کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں. لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے. کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے. کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں. بندے سارے، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں. کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے. فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے. حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا. اس طرح حضرت باجید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا. میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے. پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے. میرے محبوب نے اس کو بیان کیا. حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد. حضرت اویس کا یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے،
महबूब फरमाने लगे सहाबा से, बताओ कामिल ईमान किसका है? कि या रसूल अल्लाह नबियों का। फरमाया उन पर तो वही आती है। ये एक माने में है, वरना कामिल ईमान उन्हीं का है। फरमाया बताओ कामिल ईमान किसका? का या रसूल अल्लाह सहाबा का, हमारा। नबी पाक ने फरमाया तुमने तो दरख्तों को सजदे करते देखा है, डूबे हुए सूरज को वापिस आते देखा है, चांद टूटते देखा है। का हुजूर फिर फरिश्तों का? फरमाया वो तो अल्लाह के अर्श के पास रहते हैं। का या रसूल अल्लाह हमारी फिर बस हो गई, आप बता दें कामिल ईमान किसका है? तो महबूब ने फरमाया कामिल ईमान उनका है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। लफ्ज़ है हदीस के, देखा नहीं होगा, पर उनकी ख्वाहिश होगी अगर एक दफा जलवा नजर आए तो वो हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। उनकी ये ख्वाहिश हो। हजरत वैसे करनी ने हमें बताया कि जो बिन देखा प्यार है ना, बिन देखा, जिसने देखा नहीं पर उसकी याद में तड़पता, देखा नहीं पर उसकी माला जपता। हजरत अबू ज़र गिफारी ने पूछा था, तरगीब व तरहीब में हदीस है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों से हम मोहब्बत करते हैं पर हम उनसे मिले नहीं, हमारे अमल भी उन जैसे नहीं, हुजूर इस मोहब्बत के इवज़ कुछ मिलेगा? तो महबूब ने फरमाया अल्लाह मोहब्बत करने वालों को जन्नत में जमा फरमा दे, अल्लाह जमा कर दे। लेकिन कभी कभी ना उन्हें एजाज देना पड़ता है। ये रब रसूल का अपना एक अंदाज़े करम है, मजबूरी नहीं किसी बात की, लेकिन अंदाज़े करम है। इन लोगों को शानें दी जाती हैं दुनिया में, ताकि कोई ये ना समझ ले कि दुनिया में इनका एजाज कोई नहीं, इन्हें बड़े बड़े रुतबे मिलते हैं, इन्हें नवाजा जाता है। हजरत अवैस छुपे रहे, आए नहीं, लेकिन महबूब ने उन्हें जाहिर करना पसंद फरमाया। नबी पाक ने जाहिर करना, तो अगर महबूब ही जाहिर करना पसंद करे फिर हो जाना चाहिए, फिर जाहिर अगर वो पसंद करे तो फिर जाहिर। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जेकर करे बर्बाद बर्बाद हो जा। बल्कि मैं क्या करता हूं, वजन ना भी बने तो शेर यूं होना चाहिए, जेकर करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा, शोर ना कर, खामोशी से हो जा। हुजूर ने जाहिर करना पसंद किया तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया। तवज्जो है मेरे भाइयों, बस बात समेट रहा हूं, मजमून मुकम्मल हो गया। अल्लाह के हबीब, तू दूर रह के प्यार कर, तोहफे तेरे घर खुद पहुंच जाएंगे। शर्त यह है कि तू प्यार कर और फर्मा बरदारी कर।